إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا حاضرین جمعہ تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما علی کل شیء قدیر غفور الرحیم ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس دار فانی کے اندر پیدا کیا مبعوث کیا بعدہ تمام انبیاء پر خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ العزیز میں جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کروں گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا کہ الدین النصیحہ، دین یہ خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور ان انبیاء کے بارے میں بتایا کہ وہ انبیاء جس بھی قوم کی طرف جاتے، جس بھی بستی کی طرف جاتے، ان بستی والوں کو، اس قوم والوں کو سمجھاتے بجھاتے، انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف راغب کرتے، توجہ دلاتے ان کی اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ رب العالمین سے ان کا رشتہ جوڑتے اور انہیں سمجھاتے۔ اور اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کرام کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ انہوں نے کہیں کہا انا لکم ناصح امین، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم لوگوں کو نصیحت کرنے والا ہوں، میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں، بھلائی چاہنے والا ہوں۔ کہیں کہا وانصح لکم، اے لوگوں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی بتا رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے لیے بھلا چاہنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں اسی طرح ایک نبی کا ذکر کیا، جس نبی کا نام حضرت صالح علیہ السلام۔ اور صالح علیہ السلام جو قوم ثمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، صالح علیہ السلام قوم ثمود کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن وہ قوم ہے کہ ماننے کو تیار نہیں، سرکشی و عناد پر اڑی ہوئی ہے۔ وہ بار بار سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر کینہ و بغض بنا ہوا ہے۔ وہ نبی جس طرف انہیں بلاتے وہ اپوزٹ بھاگتے تھے، یہاں تک کہ ان کی سرکشی و عناد اس قدر بڑھ گئی، اس قدر حد سے تجاوز ہو گئی، ان کے گناہوں کا گھڑا، ان کے پاپ کا گھڑا اس قدر بھر گیا کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا تو اس قوم کی بستی کو اللہ رب العالمین نے عہدے مول لا کر دیا، اس قوم کی بستی کو اللہ رب العالمین نے الٹ دیا، پلٹ دیا۔ اور نبی تو ہوتے ہیں خیر خواہ، نبی خیر خواہ ہوتے تھے، اگر ان کے قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تو وہ خوش ہوتے نہیں تھے، بلکہ حسرت و افسوس کرتے تھے، ندامت کرتے تھے، اور کہتے تھے اے کاش تم لوگ پہلے سمجھ گئے ہوتے، اے کاش تم لوگ پہلے جان گئے ہوتے، اے کاش تم لوگ پہلے مان گئے ہوتے، اے کاش تم لوگ پہلے میری باتوں کو سمجھ لیا ہوتا تو آج تم لوگوں کی حالت یہ نہ ہوتی جو ہوئی ہے۔ آج اللہ کے عذاب سے تم لوگ دو چار نہیں ہوتے جس قدر ہو گئے۔
اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف بھیجا۔ صالح علیہ السلام سمجھانے کے بعد وہ لوگ نہیں مانے، اور مشہور ہے کہ بطور معجزہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک اونٹنی دی، وہ اونٹنی جو 2 پہاڑوں کو چیر کر نکالی تھی اللہ رب العالمین نے، کہ تاکہ لوگ اب سمجھ جائیں۔ لیکن انہوں نے اس معجزے سے عبرت پکڑنے کے بجائے، نصیحت پکڑنے کے بجائے، اس اونٹنی کی پونچھ، اس کے پیر کے نچلے حصے کو کاٹ دیا، اور بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم پر عذاب کو دیکھا، اور دیکھا کہ ان کی لاشیں بے گور و کفن ہیں، ان کی جو لاش پڑی ہوئی ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی دفن کرنے والا ہے، یوں ہی پڑی ہوئی ہیں، ادھر بکھری ہوئی، ادھر بکھری ہوئی، ادھر ہے ادھر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حسرت و افسوس کرتے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، کہا صالح السلام کہتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، وہ منہ موڑتے ہوئے کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا تھا۔ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے اپنے رب کا جو پیغام ہے، جو احکام ہے، وہ سارے کے سارے تم تک پہنچا دیے تھے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، تمہارا خیر چاہا تھا، تمہارا بھلا چاہا تھا۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم لوگ نصیحتوں کو کہاں پسند کرتے ہو، تمہیں نصیحتیں کہاں اچھی لگتی ہے؟ کوئی اگر تمہارا بھلا چاہتا ہے تو اس بھلی بات کو تم سنتے کہاں ہو، اس بھلی بات کو سمجھتے کیا ہو؟ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر اسے فٹ کریں، اپنے سوسائٹی پر فٹ کریں، تو دیکھتے ہیں اگر کوئی کسی کو سمجھاتا ہے، کوئی کسی کو بتاتا ہے، بھلی بات بتاتا ہے، اچھی بات بتاتا ہے، تو اچھی بھلی بات بری لگتی ہے، بری باتیں زیادہ بھاتی ہیں بنسبت اچھی باتوں سے۔ یہی سیم پہلوں کا بھی حال تھا، آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ کوئی نصیحت کرتے جائے، کوئی بتاتے جائے، کوئی سمجھاتے جائے، لیکن وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا تم لوگ نصیحتوں کو کہاں پسند کرتے ہو، خیر خواہی چاہنے والے کو کہاں پسند کرتے ہو؟ بہر کیف اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا، سارے انبیاء نے اپنی قوم کو بتایا کہ میں تمہارے لیے ناصح بن کر آیا ہوں۔ اور اگر ہم دین کی تعلیم کو ایک لفظ میں، ایک ورڈ میں پرونا چاہیں، پورے سطر میں نہیں، کسی کتاب میں نہیں، کسی کاپی میں نہیں، ایک لائن میں نہیں، بھی ایک ورڈ میں، ایک لفظ میں اگر ہم دین کو بیان کرنا چاہیں، دین کی تعلیم کو بتانا چاہے، اور کوئی پوچھے کہ دین کیا ہے، تم ایک ورڈ میں بتاؤ، تو وہ ورڈ ہے النصیحہ۔ النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے۔ راوی حدیث حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، دین اخلاص کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سوال کیا قال لمن یا رسول اللہ، دین کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے، دین کس کے لیے بھلائی کا نام ہے، خیر خواہی کس کے ساتھ کی جائے؟
حسن معاملہ کس کے ساتھ کیا جائے یا اخلاص کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، سب سے پہلے اللہ کے لیے۔ اور یہاں نصیحہ کے معنی اللہ کے لیے اخلاص ہے۔ کیا ہے؟ اخلاص ہے، خلوص ہے۔ پہلا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نصیحت یہ ہے، اخلاص یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے اور مانا جائے، اسی کو خالق مالک مدبر پالنہار سمجھا جائے، اسی کو روزی رساں رزق کو پہنچانے والا، روزیوں کو دینے والا، اسی کو اولاد دینے والا سمجھا جائے، تصور کیا جائے کہ اولاد دینے لینے کا مسئلہ رب کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اسی کی رضامندی کو چاہا جائے اور اسی کی ناخوشی سے ڈرا جائے۔ اگر اور صاف لفظوں میں سمجھیں تو یہ کہ توحید کو سمجھا جائے، اور توحید ربوبیت کیا ہے اس کو بھی جانا جائے، توحید الوہیت کیا ہے اس کو بھی جانا جائے، توحید اسماء و صفات کیا ہے اس کو بھی جانا جائے۔ یاد رکھو، اللہ رب العالمین کو رب مان لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ رب مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن رب ماننے کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت پر بھی ایمان لانا وہ ضروری اور لازمی ہے۔ اور توحید الوہیت یہی ہے کہ اللہ ہی الہ معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی الہ معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک و سازی نہیں۔ اور توحید اسماء و صفات پر بھی ایمان لایا جائے، اور توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات و صفات میں اکیلا و تنہا ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا ہمسر و برابر نہیں، کوئی اس کا شریک و ساجی نہیں۔ ہم رب اللہ کو مان لیں، عبادت دوسروں کو کریں، مشکل کشا کسی کو سمجھے، حاجت روا کسی کو سمجھے، اولاد دینے والا کسی کو سمجھے، تو ہم مشرکین مکہ کی طرح ہیں۔ مشرکین مکہ اتنا مانتے تھے کہ رب اللہ، بلکہ یہ بھی ہے قرآن مجید میں، جب وہ کشتیوں پر سوار ہوتے اور کشتیاں ان کی بھور میں پہنچتی تھی اور ڈوبنے لگتے تو صرف اللہ کو پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم صرف تمہاری عبادت کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے جیسے لوگ، جیسے ہم بھی ہیں نا، مصیبت میں پہنچتے ہیں تو اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، مصیبت سے نکلے، مصیبت سے چھٹکارا تو صرف ساری تکلیفیں بھول گئے، ساری مصیبتیں بھول گئے، سارے دکھ ختم ہو گئے، پھر اللہ یاد نہیں رہتا، پھر اسی پرانی روش پر، اسی پرانے طریقے پر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے نصیحت اخلاص یہ ہے کہ توحید کو مکمل سمجھا جائے اور اس پر عمل پیرا ہونا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ولی کتابہ، دوسرا اللہ کی کتاب، یہ کہ ہم اس چیز کو مانیں کہ اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل کی وہ برحق ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کریں اور اس کو اپنا دستور عمل بنائیں، جو ہمارے کام کرنے کا جو رول ہے، جو اصول و ضوابط ہے، یہ قرآن مجید کو بنائیں، وہ دستور عمل ہو۔ اور دینی و دنیاوی معاملے میں جب فیصلہ کرنا ہو تو ہم قرآن کے مطابق کریں، اور اسی طرح اس کی تلاوت کریں، اس میں غور و فکر کریں، رب نے ہمارے لیے کیا احکامات نازل کیے ہیں ان کو سمجھیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ولی کتاب ہی، تیسرے نمبر پہ فرمایا ولی رسول ہی، اور اس کے رسول کے، اور رسول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ عضو بالنواجذ،
اللہ کے رسول کی سنتوں کو اس طرح پکڑنا جیسے کہ کوئی چیز دانت سے پکڑی گئی ہو اور وہ چھوٹنے والی نہ ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مصداق بنتے ہوئے زندگی کے ہر لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و فرامین کو دیکھتے رہنا، رسول کی اتباع و پیروی کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نصیحت کے معنی ہے۔ اس کے بعد وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ائمۃ المسلمین کے ساتھ بھی خیر خواہی چاہنا، بھلائی چاہنا، یعنی اگر دینی حکمراں، اگر کوئی حکمراں ایمان والا ہو، اسلام والا ہو، کوئی بادشاہ ہو، اگر وہ ایمان والا ہے اور شریعت کے مطابق احکام و فیصلے دے رہا ہے، شریعت کے مطابق باتیں کر رہا ہے، تو اس کی باتوں کو ماننا ضروری اور لازمی ہے۔ اس سے اعتراض نہیں کرنا، اس کی باتوں کو ماننا، اور اگر وہ ظلم و ستم کر رہا ہے، دکھ دے رہا ہے، تکلیفیں پہنچا رہا ہے، تو اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ اسی طرح علماء کے سلسلے میں ہے کہ اگر علماء کرام حق بات پہنچا رہے ہیں، حق بات کہہ رہے ہیں، صحیح بات پہنچا رہے ہیں، صحیح فتوے دے رہے ہیں، تو ان فتووں کو، ان حق باتوں کو تسلیم کرنا بھی خیر و بھلائی کے میں سے ہے، الدین النصیحہ میں سے ہے۔ ان کی عزت و تکریم کرنا یہ الدین النصیحہ میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں نمبر پر کہ وَعَامَّتُهُمْ، اور تمام مسلموں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا، جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا۔ اور اگر میں یوں ہی لفظوں میں کہنا چاہوں تو صرف اپنے لیے نہیں جینا، دوسروں کے لیے بھی جینا۔ اپنے لیے بھی جینا کوئی جینا ہے؟ ہم صرف اپنا دیکھیں کہ ہم صحیح، ہم درست، شریعت یہ نہیں کہتی۔ شریعت کہتی ہے کہ دوسروں کی بھلائی چاہنا، دوسروں کی اصلاح کرتے رہنا، دوسروں کی دینی و دنیاوی ترقی کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے رہنا، ہمیشہ پریشان رہنا کہ وہ دینی معاملے میں، ملی معاملے میں بھی ترقی کرے اور دنیاوی معاملے میں بھی ترقی کرے، اس کا بھی کاروبار چلے، وہ بھی ایک پیسے روپے والا آدمی ہو، صرف اپنے لیے نہیں۔ اور اسی طرح تمام مسلمانوں کے فائدے کی جو باتیں ہوں وہ فائدے کی باتیں پہنچاتے رہنا، اور اگر کوئی نقصان کی باتیں ہیں تو ان نقصان کی باتوں سے محفوظ رکھنا، بچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، یعنی اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ پر میرے ہاتھ کو رکھا اور مجھ سے عہد و پیمان لیا، میں نے عہد و پیمان دیا۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی۔ کس چیز پر بیعت کی؟ شروط کیا تھے، وہ ایگریمنٹ کیا تھے جو ایگریمنٹ کیا؟ وہ ایگریمنٹ یہ تھے علی اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے رہنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا، جہاں بھی رہنا، جس بھی جگہ بھی رہنا،
ہر مسلمان کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ البجری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کیے ہوئے ان عہد و پیمان کی پاسداری کرتے رہے، پوری زندگی اس پر عمل پیرا رہے، پوری زندگی ان باتوں کو آپ نے مانا۔ یہاں تک کہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیعت کو یاد رکھتے کہ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا۔ فتح الباری میں جو کہ شرح بخاری ہے، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے عادت کو یا انہوں نے کس طرح اس پر عمل پیرا ہوا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ جب کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا ہوتا، کسی سے لین دین کا معاملہ کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول کی بات کو یاد رکھتے، اور جس سے لین دین کا معاملہ کرتے اس سے کہتے اے میرے بھائی سن لو، میں نے جو تم سے چیز لی ہے وہ بہت بہتر، بہت اچھی ہے، اس چیز کی بنسبت جو چیز میں نے دی ہے، یعنی میری چیز سے اچھی تمہاری چیز ہے، اب تمہارے اوپر اختیار ہے، تمہاری خواہش تمہاری مرضی پر ہے، تم چاہو تو اس خرید و فروخت کو برقرار رکھو، تم چاہو تو اس لین دین کو برقرار رکھو، تم چاہو تو اپنی چیز واپس لے سکتے ہو۔ کس قدر بھلائی کرتے تھے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے، وہ ایک مرتبہ ایک گھوڑا خرید کر لائے 300 درہم میں۔ کتنے درہم میں؟ 300 درہم میں خرید کر لائے گھوڑا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گھوڑا بہت عمدہ، بہت اچھا، چلنے میں دوڑنے میں بہت پھرتیلا ہے، صحت و تندرست ہے، اچھا ہے۔ کہا اس گھوڑے کے مالک نے بیوقوفی کی ہے، اس گھوڑے کو کم قیمت میں بیچا ہے، اتنی کم قیمت میں اسے بیچنا نہیں چاہیے تھا۔ جریر بن عبداللہ البجری رضی اللہ عنہ نے اس گھوڑے کے مالک کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد کہا اے بھائی سن لے، یہ گھوڑا جو تو نے میرے غلام سے بیچا ہے، یہ میرا غلام جو تجھ سے خرید کر لایا ہے، یہ گھوڑا تمہارا بہت عمدہ ہے، بہت نفیس ہے، بہت اچھا ہے، یہ تیرا گھوڑا 300 لائق نہیں ہے، یہ 400 درہم کے لائق ہے، یہ 500 درہم کے لائق ہے، نہیں یہ 600 درہم کے لائق نہیں، نہ یہ 700 درہم کے لائق ہے، یہاں تک کہا نہ یہ 800 درہم کے لائق ہے، تو نے 300 درہم میں بیچ دیا۔ 500 درہم اور اسے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تیرا گھوڑا 800 درہم کے لائق ہے لیکن تو نے 300 درہم میں بیچا۔ ذرا ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑے کر کے تصور کریں، اگر کوئی ہم سے اتنی کم قیمت میں کوئی چیز بیچ دے تو ہم اپنے آپ کو چالاک سمجھیں گے، اس کو بیوقوف سمجھیں گے اور کہیں گے ہم نے تو بازی مار لی۔ ہم دوسرے کی مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتے، دوسرے کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے۔ ہاں ہم تو اتنے گئے گزرے گرے ہوئے ہیں کہ اگر ایک بیوہ عورت ہو اور اس بیوہ عورت کے پاس ایک گاڑی ہو یا ایک گھر ہو اور اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اس کے گھر چلانے کے لیے کوئی وسیلہ نہ ہو، مجبور ہو کر وہ بیوہ عورت اپنا گھر یا اپنا گاڑی بیچنا لگے تو ہم پہلی صف میں کھڑے ہوں گے اور سوچیں گے یار اس کا کوئی آدمی نہیں ہے، سستے سے سستے میں اس سے خرید لے۔ ہم اس بیوہ کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کے بجائے ہم اس کے جو مجبوری ہے اس مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ہاں
آج دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک بھائی اگر مجبور ہو اور مجبور ہو کر گھر و مکان بیچنا لگے تو سب سے پہلے سب میں کھڑا دوسرا بھائی ہوتا ہے، اگر مالدار ہوتا ہے وہ پہلے خریدنے کو تیار ہوتا ہے، اور پھر رشتے کو حوالہ دیکھنا کر کہتا ہے بھائی دیکھ دوسرے کو دے گا اونے پونے میں مجھے دے دے، سستا مہنگا مجھے کو دے دے۔ یہ نہیں کہ اگر میرا بھائی مجبور ہے، لاچار ہے، تو اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کیا جائے، اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانے کے بجائے، بلکہ اس سے اگر خریدا بھی جائے تو اچھی قیمت میں، بلکہ اس سے زیادہ قیمت میں دے کر اس کو خریدا جائے، تاکہ اس بھائی کی مجبوری ختم ہو جائے، یا اس بھائی کی مجبوری جس مجبوری سے وہ گھر کو بیچا ہے، مکان کو بیچا ہے، دکان کو بیچا ہے، گاڑی کو بیچا ہے، وہ مجبوری اس سے ہٹ جائے۔ ہم یہ نہیں سوچیں گے، بلکہ سستی سے سستے قیمت میں گاڑی، مکان، دکان اپنے بھائی کا خریدنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہاں اس کے برعکس اگر وہی بھائی قرض مانگنے لگے تو پیسہ نہیں رہے گا، قرض حسنہ مانگنے لگے تو پیسہ نہیں رہے گا، خریدنے کے لیے پیسہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمنو، لفظ یاد کر لو، زبان کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا یؤمنو، مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمنو احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اللہ کے رسول کی زبان ہے۔ ہاں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ سورج دکھ رہا ہے، ہم یہ تو مان سکتے ہیں کہ یہ سورج نہیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن رسول کے فرمان غلط ہو جائیں، جھوٹے ہو جائیں، ہم یہ کبھی نہیں مان سکتے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمنو، اور لوگوں سن لو، لا یؤمنو احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن مسلمان نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے لیے وہی پسند، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے لیے بھلائی پسند کرتا ہے، کوئی اپنے لیے برائی نہیں پسند کرتا۔ ہاں، ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا ہو، میرا بیٹا پڑھے لکھے، میرا بیٹا ترقی کرے۔ تو اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے یہ چاہتے ہیں تو دوسرے کے بیٹے کے لیے یہ کیسے چاہ سکتے ہیں کہ دوسرے کا بیٹا نہ پڑھے، دوسرے کا بیٹا نہ بڑھے، دوسرا کا بیٹا مطیع فرما بردار نہ ہو؟ ہم یہ کیسے چاہ سکتے ہیں؟ لیکن ہم چاہتے ہیں۔ ہے ہمارے معاشرے میں یہ عادت، یہ بری عادت۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار چلے، ہمارے دکان پہ کسٹمروں کی ریل لگی ہو، کسٹمروں کی بھیڑ لگی ہو، لیکن وہیں اگر ہمارے بھائی کا دکان چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کما رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کس طرح اس کی دکان توڑ دی جائے۔ دن رات ہم سازش کرتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں کہ کس طرح اس کے گراہکوں کو کم کیا جائے، کس طرح اس کی دکان کو توڑی جائے، کس طرح وہ کم کمائے۔ پھر ہم مومن بنے گھوم رہے ہیں، ہم مسلمان بنے گھوم رہے ہیں۔ کیسے مسلمان بنے؟ کیسے مومن ہیں؟ کیسے ایمان والے؟ اللہ کے رسول نے کہا تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے اگر تم اپنے بھائی کا برا چاہتے ہو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میرے بھائی کی دکان، کاروبار، مکان نہ چلے، میرا بھائی تکلیف میں رہے، دکھوں میں رہے، پریشانیوں میں رہے، میں عیش کروں، میں عشرت کروں، میں اچھے سے رہوں، تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ دعویٰ کرتے رہو، زبانی دعویٰ تمہارا چلتا رہے گا، اللہ کے رسول کی زبان سے تم مومن نہیں ہو سکتے، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان والے بننا ہے تو جس طرح اپنے لیے بھلائی چاہنا ہے، جس طرح ہم اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، دوسروں کی بھی عزت چاہیں گے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بےایمانی نہ کرے، ہم دوسروں کے ساتھ بھی بےایمانی نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم عیش و عشرت میں رہیں، تو دوسروں کو بھی یہ نہیں چاہ سکتے کہ وہ عیش و عشرت میں نہ رہے، وہ اچھائی سے نہ رہے، بھلائی سے نہ رہے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے کینہ، بغض، حسد پالتے ہوئے اس کی خیر و بھلائی نہیں چاہتے ہیں، صرف اپنی خیر و بھلائی چاہتے، تو مومن، ایمان والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔
اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ پہلے لفظ کو سن کر لوگ چونک جاتے، صحابہ کرام بھی چونکے۔ صحابہ کرام نے کہا انصرہ ظالما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصرہ مظلوما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میرا بھائی مظلوم ہے، اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے تو اس کی میں مدد کروں، لیکن وَكَيْفَ أَنصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، لیکن اگر وہ ظلم و ستم کرنے والا ہو، وہ ظالم ہو، تو ظالم کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمنعوا من الظلم فذلك نصرك إياه، جب تم اپنے بھائی کو دیکھو کہ وہ کسی پر ظلم و ستم کر رہا ہو تو اس کے ظلم و ستم کو روکو، اس کو ظلم کرنے سے روکو، باز رکھو کہ وہ دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ اگر تم اس کو روکتے ہو، اس کو منع کرتے ہو تو تم اس کی مدد کر رہے ہو، تم اس کی مدد کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، سن لو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اپنے مسلمان بھائی پر وہ ظلم کرتا ہے، نہ کبھی وہ ظالم کے حوالے اپنے مسلمان بھائی کو کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی حاجت کو پوری کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے جس کا اور آگے ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے کسی پریشانی کو دور کر دے، کسی تکلیف میں تھا، کسی پریشانی میں تھا اور وہ اس کے بس کی بات تھی کہ اس پریشانی کو دور کر دے، اس تکلیف کو دور کر دے، اگر وہ اس کو ایک پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرج اللہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، اللہ رب العالمین اس شخص کی قیامت کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کی تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اسی طرح فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامت، اگر کوئی شخص کسی اپنے مسلمان کے بھائی کی پردہ پوشی کرے، یعنی اس کے عیب کو چھپائے، وہ عیب جو لوگوں کو بتانے کے لائق نہیں، کچھ عیب ہوتے ہیں جو لوگوں کو بتانے کے لائق ہوتے ہیں، لوگوں کو ظاہر کرنے کے لائق ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے اگر بتایا جائے، لیکن ایک ایسا عیب ہے کہ اگر اس کو بتائیں گے تو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ سامنے والے کی بے عزتی ہوگی، سامنے والے کی عزت داؤں پر لگے گی۔ تو اگر ایسے عیب کو چھپاتے ہیں تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے عیب کو چھپائے گا، یعنی اسے رفع کر دے گا اور دنیا والوں کو خبر تک نہیں ملے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرات المؤمن، المؤمن میرات المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آئینہ ساری چیزیں صاف صاف بتاتا ہے، اگر چہرے پر کہیں کالک لگی ہو آئینہ دیکھیں گے تو آئینہ چھپائے گا نہیں، بتا دے گا۔ چہرہ کس طرح ہے پورا بعینی ہی بتاتا ہے، نہ کم کرتا ہے نہ بیشی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی کمی ہو، عیب ہو تو اس عیب کو اس کو اچھی طرح بتا دیتا ہے کہ تیرے اندر یہ برائی ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، تو اس عیب کو دور کر لے، تو اس عیب کو ختم کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بتا دیا اور وہ اس عیب کو ختم کر لے گا تو کل قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رہے گا، ورنہ بعض دفعہ ہوگا کہ دنیا میں بھی وہ عذاب سے، ذلت و خواری سے وہ ہمکنار ہوتا ہے اور آخرت میں تو ذلیل و خوار ہوگا، عذاب سے دوچار ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین
یہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق باتیں کی گئی ہے کہ ہمیں ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے، خیر خواہی چاہنا چاہیے، اور دین اسی کا نام ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہتی ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔